آپ کو میں بتاؤں رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غربت تھی مدینے کی، وہ ایسی غربت تھی کہ صحابہ کے پاس پورا جسم چھپانے کے کپڑے بھی نہیں تھے. کسی کے پاس 2 کپڑے، کسی کے پاس 1 کپڑا. اور کھانے پینے کی اشیاء کی ایسی قلت تھی کہ وہ صرف 1 یا 2 کھجور پر پورا دن گزار لیتے تھے. ان کے پاس ہتھیار خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے جو جنگوں میں ایسی لکڑیاں لے کر چل پڑتے تھے. غربت کا عالم یہ تھا. آپ کو میں بتاؤں جنگ بدر جو ہوئی ہے 17 رمضان المبارک کو، 313 صحابہ میرے آقا کے ساتھ گئے تھے بدر کی وادی تک، 160 کلومیٹر. لیکن آپ کو پتا ہے ان 313 صحابہ کے درمیان صرف 4 گھوڑے تھے. 4 گھوڑے. آپ سوچ سکتے ہیں 4 گھوڑے تھے صرف جس پر سواری کی جا سکتی ہے 313 لوگوں کے پاس. وہ غربت کا عالم تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ کا نظام قائم فرمایا. میں آج آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک کی وفات ظاہری کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا. 2.5 سال صدیق اکبر نے خلافت کی. اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا. اب دور خلافت عمر میں حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور ہے. اب زکوٰۃ کا نظام بڑھ چکا تھا. اسلام کی سرحدیں بھی بہت دور ہو چکی تھیں، بہت پھیل چکی تھیں. یمن کے گورنر سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہاں کی زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ مدینہ بھیجتے ہیں حضرت عمر کے پاس خط لکھ کر کے، امیر المومنین یمن کے غنی حضرات کی یہ زکوٰۃ ہے، فقرائے مدینہ میں اس کو تقسیم کر دیا جائے. جب مال مدینے پہنچا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، مدینے میں اعلان کیا کہ یمن سے زکوٰۃ آئی ہے، جو مستحقین ہیں وہ آ جائیں. 3 دن تک مسلسل اعلان ہوتا رہا. مدینے میں ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا رہا ہی نہیں. ہر ایک اتنا کیپیبل ہو چکا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، مدینے میں لینے والا کوئی تھا ہی. یہ اتنا جلدی کیسے ریولیشن آیا؟ اس غریبی سے کیسے لوگ اس منزل تک پہنچے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مدینے میں کوئی آنے والا نہیں ہے زکوٰۃ لینے کے لیے؟ یہ وہی مدینہ ہے جب آئے تھے تو ان کو پانی کی قلت تھی، پانی بھی نہیں پی پا رہے تھے، پیسے دے کر خریدنا پڑتا. تو پھر حضرت عمر نے خط لکھ کر کے واپس بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو کہ مدینے میں کوئی بھی اب زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہ گیا، لہٰذا یمن کے فقیروں میں ہی اس کو تقسیم کر دو. حضرت معاذ بن جبل کے پاس یہ مال دوبارہ گیا اور انہوں نے دوبارہ پھر خط لکھ کر کے بھیجا کہ حضور پورے یمن میں بھی کوئی فقیر نہیں رہ گیا. یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے. تم سمجھتے ہو 2.5% سے کچھ نہیں ہوتا؟ بہت بڑا ریولیشن آتا ہے، بہت بڑا انقلاب آتا ہے، کیونکہ یہ حکم اللہ کا ہے. اور جب یہ صحیح جگہ پر پہنچے گی تو رب ذوالجلال وہ اس کی شان قدرت ہے کہ اس کس غریب کو اٹھا کر غنی بنا دے. میرے عزیزو، آج کئی نظام درہم برہم ہے. ہماری زکوٰۃ کا نظام بھی درہم برہم ہے. بعض لوگ تو زکوٰۃ کو چاہتے ہی نہیں کہ نکالیں، نعوذ باللہ وہ عذاب الہی کے شکار ہوں گے. وہ چاہے 1 روپیہ بھی بچا کر کے جائیں تو پھر ان کے اوپر یہ قرضہ چڑھا ہی رہے گا مرنے تک. اور موت کے وقت جو اس کے لیے سختیاں ہیں یہ مال کی وجہ سے، اللہ بچائے. کچھ کا تو زکوٰۃ پر ایسا معاملہ ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتے، اور کچھ ایسے ہیں جو دے تو لیتے ہیں لیکن کہاں دینا ہے یہ نہیں معلوم. اس کی وجہ سے یہ نظام ایسا ہو گیا مستحقین تک زکوٰۃ پہنچتی نہیں، اور کسی جگہ زکوٰۃ جا کر کے جام ہو جاتی ہے. کسی جگہ زکوٰۃ ایک ہی جگہ جا رہی ہے اور وہاں سیف ہوتی گئی، اور جو مستحق تھا وہ مستحق ہی رہ گیا. اصل مسئلہ جو ہمارے بیت المال کا تھا وہ نظام ہی نہیں ہے. پہلے بیت المال ہوا کرتا، امیر المومنین جو ہوتے وہ سب کی زکوٰۃ کلیکٹ کر کے بیت المال میں جمع کرتے، اور پھر جتنے بھی فقراء ہوتے تھے ان کا رجسٹر ہوتا تھا کہ کون کون مستحق ہے، اور ان کو سال پر فوکس کر کے بیت المال سے دیا جاتا. اگلے سال تک وہ فقیروں کا نام رجسٹر میں ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کو اتنا دیا جا چکا ہوتا کہ وہ اپنا کاروبار کر رہے ہوتے، اپنی تجارت لگا چکے ہوتے، اور دوسرے سال وہ خود اپنی زکوٰۃ لے کر کے بیت المال میں آتے تھے. یہ نظام تھا. بہرحال
عزیزان گرامی وقار، جتنا بھی ہمارے پاس اب بچا ہے نظام، اس میں اللہ رب العزت کے حضور جانے سے پہلے اپنے مال کو اس کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق ادا کر دو، ورنہ جو عذاب الہی قارون کو آیا تھا، آپ کو پتہ ہوگا، قارون دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے حساب دولت دی تھی۔ اسی سے سوچو آپ کہ اس کے خزانے اتنے تھے کہ خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر لاد کر لی جاتی تھی، خالی چابیاں رکھنے کے لیے 70 اونٹ لگ جاتے تھے، تو پھر خزانے کتنے رہے ہوں گے؟ بے حساب اللہ نے اسے مالک بنایا تھا دنیا کا۔ لیکن جب زکوٰۃ کا حکم آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس نے آنا کانی شروع کی کہ ایسا اتنا مال چلا جائے گا، اتنے خزانے تو زکوٰۃ میں جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے رعایت کی درخواست کی تو رب تعالیٰ نے کتنی رعایت کی پتہ ہے؟ کہ قارون کے لیے زکوٰۃ اتنی کہ وہ 1000 میں 1 روپیہ دے، 1000 میں 1 روپیہ دے۔ آج آپ 100 میں 2.5 روپیہ دیتے ہیں، اور اتنے بڑے مالدار کو، کیونکہ رب تعالیٰ بہتر جانتا تھا، جب اس نے اس کا بھی کیلکولیشن کیا تو کئی خزانے زکوٰۃ میں نکل رہے تھے۔ اب اس کا دل نہیں مانا کہ اتنے میں خزانے کسی کو مفت میں یوں ہی دے دوں۔ مال ایک ایسی چیز ہے جب کسی کے دل پر یہ غلبہ کر جاتی ہے تو اپنے باپ کو بھی نہیں تسلیم کرتا، نہ اپنے بیٹے کو تسلیم کرتا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کے طلبگار کتے کی طرح ہے۔ کتا جو ہے مردہ کھانے کے لیے جاتا ہے، پورا بیل کھا تو نہیں سکتا لیکن دوسرے کتے کو برداشت بھی نہیں کر پاتا، کھاتا تو نہیں ہے پورا، لیکن کوئی دوسرا کتا آئے تو بھونکنے لگے گا، دانت نکالے گا، اس کو چیخ مارے گا۔ یہ حدیث پاک میں مثال اللہ کے حبیب نے فرمائی ہے کہ دنیا کا طلبدار کتے کی طرح ہے اور دنیا مردار ہے۔ اس مردار کو کھانے کے لیے جتنے جھپٹ پڑے ہیں وہ اپنے سگے بھائیوں کو بھی اپنے کاروبار میں برداشت نہیں کر پاتے، شریک اس کو پارٹنر برداشت نہیں کر پاتے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا قارون کے متعلق، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانے کا ارادہ کر لیا کہ میں ان کو ڈیمیج کر دوں گا تاکہ پوری قوم میں ان کی امیج گر جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پر وہ تہمت لگا نہ سکا۔ جس عورت کو اس نے پیسے دے کر خریدا تھا وہ عورت بول پڑی کہ مجھے قارون نے اتنے پیسے دیے موسیٰ پر تہمت لگانے کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے صرف اتنا حکم کیا کہ اے زمین قارون کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، قارون اندر جانے لگا۔ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی مال کا جو حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، اس کی طلب کیا رہ جاتی ہے پتہ ہے؟ اس وقت جب زمین اسے نگل رہی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہتا ہے، اے موسیٰ تم مجھے دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، میرے مال پر تم قابض ہونا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے زمین رک جا، ٹھہر جا۔ وہ جتنا دھسا تھا وہیں رکا۔ پھر آپ نے حکم فرمایا، زمین اس کے پورے خزانوں کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی اور ایسے اس کے خزانے ریت بن گئے، پورے دھس گئے۔ آج بھی وہ مصر میں بحیرہ قارون نام سے فیوم کی ایک جگہ میں موجود ہے، ایک سمندر کی طرح دکھتا ہے جس پر پورا پانی ہے آج، جہاں اس کے خزانے غرق کر دیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، زمین اس کو بھی نگل جا۔ وہ ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو خزانے دیے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں جب دینے کی بات آئی تو پھر دل پسیج گیا، اور دل کے اندر نہ جانے کیسے کیسے خیالات آئے کہ میں نہیں دوں گا۔ آج جس کو مال کی محبت غالب ہو گئی، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیزوں، مال دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں، 1400 سال کے بعد بھی آج بھی مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ان کے نام کی آج بھی ہوٹل ہے، وقف عثمان بن عفان۔ ان کا خریدا ہوا کنواں آج بھی موجود ہے مدینے میں۔ ان کے پیسے ابھی ختم نہیں ہوئے، ان کے پیسوں سے میونسپلٹی کا خرچہ آج بھی نکالا جاتا ہے مدینے کا۔ 14 صدیاں گزر گئی لیکن مال ابھی تک ختم نہیں ہوا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سنا ہے کہ ان کا کھاتا بھی چلتا ہے اور اس کو ہمیشہ ترقی دی جاتی رہتی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں،
اللہ کی راہ میں دینے والے وہ عثمان ابن عفان جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔